ویلکم بیک. ہمارے دوسرے ہاف کا ہو چکا ہے آغاز اور جناب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور جن کا میں نے شروع میں اپنے شو کے آغاز میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی معروف ڈریس ڈیزائنر بی جی اور اس کے علاوہ بہت سارے سوشل ویلفیئر کے اداروں سے بھی منسلک رہی ہیں. سوشل ویلفیئر کے لیے بہت سارا کچھ کرتی ہیں. آج انہیں سے جانیں گے کہ انسانیت کی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ایک بھائی صاحب کا فون آیا تھا اور وہ کافی اگریسو نظر آ رہے تھے کہ کچھ کیا نہیں جاتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آج انہیں بتایا جائے کہ کیا بہت کچھ جاتا ہے لیکن خرابیاں اتنی ہیں کہ اگر سب لوگ مل کر نہیں کریں گے تو خرابیاں دور نہیں ہو پائیں گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ڈریس ڈیزائنر اور سوشل ورکر, میں کہوں گی انہیں بی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بی جی, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ آج جشن آزادی ہے تو ہم لوگوں کو بریکس بھی بہت لینی پڑ رہی ہیں, تو اس وجہ سے میں چاہ رہی ہوں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزارا جائے. اور بہت مجھے شوق تھا مطلب آپ کو دیکھنے کا. میرے ذہن میں ایک جو خاکہ تھا آپ کا وہ یہ تھا کہ بڑی روبدار سی ایسی شخصیت ہوں گی کہ جو بس یوں کر کے چلتی ہوں گی اور ایسے مطلب بات نہیں کرتی ہوں گی کسی سے, کیونکہ جس طرح کا آپ کا نام کا روب اور دبدبا ہے میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا ہے فرینکلی اسپیکنگ, اور اتنی بڑی ڈیزائنر ہونے کے باوجود اتنی سمپل. آئی واز امیزڈ. ساتھ یہ اللہ کو بھی پسند ہے, اور جب آپ اتنے کلرز اور رنگوں اور ان کاموں کے کپڑوں والوں میں رہتے ہو تو آپ کا شاید خود سے جی نہیں چاہتا پہننے. ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ بہت کچھ دیکھنے کے بعد انسان کا دل اکتا جاتا ہے, چاہتا ہے کچھ سادگی ہو. اچھا بی جی, سوشل ویلفیئر کے لیے آپ نے بہت سارا کچھ کیا ہے. ابھی ہمارے کالرز بھی کافی کال کر رہے تھے, تو میں چاہتی ہوں آپ کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے یہ لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ کچھ لوگوں کو ترغیب بھی مل سکے کہ ہم لوگ بھی آگے آئیں, ہم لوگ بھی اس طرح کے کام کریں. آپ جیسے ہمیں ابھی آن ایئر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بہت ارلی ایج میں اس طرح کے کام جو ہیں وہ شروع کر دیے تھے, جس عمر میں ابھی لڑکیوں کے کھیلنے کودنے کی عمریں ہوتی ہیں 18 ایئرس کی. تو کیسے مطلب اس جانب خیال آیا, کیسے کہتے ہیں خدا توفیق دیتا ہے بندے وسیلہ ہوتے ہیں صرف, تو بتائیے گا ہمیں کہ کس طرح سے آپ اس جانب آئیں. ساتھیہ میں آئی واز ینگ ڈیورسی اور میں تو اپنے کام میں بزی تھی. ناصر ہے فاطمی فاؤنڈیشن کے مارکیٹنگ مینیجر, اچھا, اور ناظم جیوا صاحب خدا ان کو جنت عطا فرمائے, وہ میرے پاس آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں تھیلیسیمیا سینٹر جو سوات میں ہے اور پشاور میں, وہاں سے جب بچوں کو بلڈ لگانا ہوتا ہے تو اس کے لیے لاہور لانا پڑتا ہے. صحیح. اس سلسلے میں آپ کوئی ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں. تو جب آپ کو شوق ہوتا ہے کاموں کا تو اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے کہا وسیلے بناتے ہیں, راستے خود بنتے جاتے ہیں اور مدد بھی خود کرتے ہیں. اور بس اللہ نے راستہ بنانا تھا. میں نے فاطمی کے لیے بہت سارے شو آرگنائز کیے جس میں ہم نے شبانہ اعظمی کو بھی بلوایا, وہ آئیں, اور ہم نے سوات میں پہلا بچوں کے لیے خون کے ٹرانسفر کرنے کا سینٹر لگایا. صحیح صحیح. پھر دوسرا ہم نے پشاور میں لگایا. اچھا. پھر تیسرا یعنی ان ایریاز میں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سہولیات اویلیبل نہیں ہیں. اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی جب کسی کا بچہ بیمار ہوتا ہے, یا بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں 14 سال کے جوان بچے بھی ہوتے ہیں, والدین کو ان کے لیے اٹھا کے لانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. صحیح. اور سوچیے سوات سے لاہور کوئی رہنے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی. اس سینٹر سے یہ ہوا کہ لوگوں کو بڑی آسانی سے فاطمی فاؤنڈیشن نے سوات, پشاور اور ملتان میں خون مہیا کیا. صحیح صحیح. بہت بڑا بہت گریٹ کام ہے, کیونکہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا, کہتے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور اسپیشلی جو لوگ مسیحا ہیں قوم کے. اور یہ بھی مسیحائی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کسی کا درد بانٹ لیتے ہو تھوڑا سا بھی, تو وہ اس کا جو اس وقت دل میں ایک درد ہوتا ہے اس سے ایک دعا نکلتی ہے, اور آپ کو خود بھی بڑا سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا لائف میں. ایز اے ڈیزائنر آپ کی اچیومنٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ طمانیت کا باعث ہوتی ہیں, یا پھر ایز اے سوشل ویلفیئر کی جو سرگرمیاں ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ پرسکون ہوتی ہیں؟ ساتھ یہ میں نے اپنے کام کو تو ہمیشہ روزی کا ایک ذریعہ ہی سمجھا. ٹھیک ہے, کام آپ کو سیٹسفیکشن دیتا ہے جب آپ اپنا رزق حلال کما رہے ہو, وہ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے خواتین کو. صحیح صحیح بالکل. اور آپ دوسرے پہ بوجھ بھی نہیں بنتے, دوسرے سے مطلب آپ کا خامن جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کی بھی بڑے مسائل, اس کے بھی بہت مسائل ہوتے ہیں. بالکل. لیکن سب سے زیادہ جو مجھے سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ مجھے سوشل ورک سے ہی ہوتی ہے.
صحیح. تو گھر والوں میں کبھی اس حوالے سے کوئی ہرڈل کریٹ ہوئی ہو کہ کہا گھر کے ٹائم نہیں دیتی ہو, گھر میں تو بیجی ٹکتی نہیں ہے, باہر لوگوں کے لیے مسیحا بنی پھرتی ہیں؟ تو ظاہر ہے ہرڈل کریٹ ہوتی ہے تو میری ڈیوورس بھی ہوگی. جب آپ پورا وقت نہیں دے پاتے کسی چیز کو بھی تو وہ پھر آپ بہت ساری چیزیں نہیں چلا سکتے. اسی طرح جب آپ گھر چلا رہے ہوں, آپ کوئی سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہوں, پھر آپ کے اپنے ورکرز کے مسائل ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, تو مسئلے تو ہوتے ہیں. اتنے سارے مسائل میں کبھی بیجی یہ سوچتی ہے کہ بیجی تم نے اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا, مطلب اپنے آپ کو ٹائم دو, اپنے آپ کو گروم کرو, کیونکہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں سیلفش ضرور ہوتا ہے اپنی ذات کو لے کے. تو کبھی آپ نے سوچا؟ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو بہت ہی وقت دیا ہے. اچھا. میں نے اپنی ہستی کو وقت دیا ہے تو میں آج اس مقام پہ ہوں. صحیح. اگر میں نے اپنے گھر کو وقت دیا ہوتا تو شاید میرا گھر ہوتا. اور اپنے آپ سے وقت سے مطلب اپنی ذات نہیں ہوتی, آپ کی وہ جو ارد گرد کے لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کی فیملی میں لوگ ہوتے ہیں. ایز سچ میری کوئی بہت بڑی فیملی نہیں ہے, میں اپنی بڑی سسٹر اور بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں. ہاں, بیٹی سے آپ کی میری ملاقات ہوئی ہے, ماشاءاللہ وہ بھی کافی ٹیلنٹڈ ہے. اور کیا وہ بھی اسی شعبے کی جانب آنا چاہتی ہیں؟ جی, ابھی میں اپنا ایک ٹریننگ سینٹر, وہ اپنا ایک فیشن ہاؤس جو میری. اچھا, یہ بھی پروجیکٹس میں ہے ابھی؟ جی. ابھی کچھ سر کرنا باقی رہ گیا تھا؟ ابھی تو بہت کچھ رہ گیا ہے لائف میں. میں چاہتی ہوں کہ حکومت پنجاب یا فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر عورتوں کے لیے بنائے جس میں خواتین کو ہم گراس روٹ لیول پہ ٹرین کر سکیں. آپ نے دیکھا اکثر خواتین اور فلپینوز اور سری لنکن میڈس وہ گھروں میں کام کرتی ہیں. ہماری ملازمہ کی تنخواہ تو 2000 ہی ہے, لیکن اس کی تنخواہ $2000 ہوتی ہے, بیکاز اس کی ٹریننگ بڑی زبردست ہوتی ہے. ہاں, ایگزیکٹلی. تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی درخواست ہے, میری جناب آصف علی زرداری صاحب سے, جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سے بھی درخواست ہے کہ ابھی ہمارے پاس پھر بھی وقت ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہم خواتین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں تو ان کے لیے ہمیں کوئی ٹریننگ سینٹر کی بے حد ضرورت ہے, جو ابھی تک نہ حکومت پنجاب نے بنایا ہے اور نہ میں سمجھتی ہوں کسی حکومت نے بنایا ہے. تو پلیز ایسا سوچئے کہ پاکستانی عورت جو اتنا ہی کام کرتی ہے, اور ایک عورت جو ہم میڈ باہر سے لاتے ہیں وہ $2000 لیتی ہے, اور میری خاتون جو سارا دن میرے گھر میں کام کرتی ہے اس کی تنخواہ 2 سے 3000 روپے ہے. تو میں سمجھتی ہوں ساتھی ایسے ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ عورتوں کی شخصیت کو کیسے نکھارا جائے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی, ویلکم بیک. ہمارے ساتھ گریٹ ڈیزائنر بی جی موجود ہیں, اور عید کی آمد ہے, تو میں ذرا جاننا چاہوں گی کہ بی جی کی ڈیزائننگ میں آخر کیسے فرق ہے اور کس طرح سے فرق آیا, اور بی جی نے جو اتنی اسٹرگل کی اس میں کیا وہ کرتی تھی کہ آج بی جی کا نام جو ہے, آج بی جی کے نام کا ڈنکا جو ہے وہ پوری دنیا میں بج رہا ہے. جی بی جی, آپ نے مطلب آج سے جب 20-25 سال پہلے یہ اسٹرگل شروع کی تھی تو اس وقت آپ کو اندازہ تھا کہ بی جی بہت بڑا اس لیول کا نام بن جائے گا کہ ورلڈ وائڈلی آپ ریکگنائز ہوں گی؟ نہیں, بالکل الحمدللہ مجھے بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا. شکر الحمدللہ. اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے سادیہ کہ آپ جس چیز کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہو اس کا پھل آپ کو ضرور دیتا ہوں. صحیح, رائٹ. مطلب کوشش اور محنت آپ نے بہت زیادہ کی ہے. وہ گولڈن سپون والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو بنا بنایا سب ریڈی میڈ ملا اور آپ بس اس پہ کام کیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لکی ہونا بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے, کہ آپ اگر لکی ہو تو ہی آپ کا کام جو ہے وہ سراہا جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ, کہ لک زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے یا ہارڈ ورک زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میں اگر خدا کے وعدے کے مطابق جاتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کوشش زیادہ کام کرتی ہے. قسمت کا خدا نے کوئی ذکر نہیں کیا. مولا علی کا قول ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ پتھر میں بھی رزق دیتا ہے, لیکن گھونسلوں سے پرندوں کو باہر آنا پڑتا ہے. تو جس طرح میں آج صبح ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی, آپ کے کالر تھے, آپ کے ساتھ بحث کر رہے تھے. ہاں بالکل. تو میں ہنس رہی تھی ان کو دیکھ کے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ آپ کے لیے سڑک بنا سکتی ہے, آپ کے لیے برج بنا سکتی ہے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے, لیکن آپ کو رزق کی تلاش میں تو خود جانا ہے. کوشش بھی خود کرنی ہے, اپنے بچوں کے لیے محنت بھی خود کرنی ہے. اس میں کوئی بھی حکومت آپ لیں وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. انڈیویجلی تو آ کے اپنے مسائل, آپ کے مسائل نہیں حل کر سکتے. نہیں کر سکتی. اب آپ سوچیے کہ ہم مہنگائی کا ہر دفعہ رونا روتے ہیں, کیا ہماری تنخواہیں نہیں بڑھی, کیا ہر چیز کی ویجز نہیں بڑھی, کیا گاڑیوں کے کرائے نہیں بڑھے. اگر کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کی تنخواہ بھی تو بڑھ رہی ہے. صحیح.
اور ہر وقت اگر ہم ملک کا اور حکمرانوں کا رونا روتے رہیں گے تو پھر ہم تو زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اور ہماری قوم میں ایک جو یہ آ گیا ہے کہ ہر وقت تساہل پسندی سے کام لینا، ہر وقت یہ